ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پارہ نمبر ہے 15، رکوع نمبر ہے 7، سورہ بنی اسرائیل، اور آیت نمبر آج ہم پڑھیں گے 68 اور 69۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افأمنتم ان یخسف بکم جانب البر او یرسل علیکم حاسبا ثم لا تجدوا لکم وکیلا ام امنتم ان یعیدکم فیہ تارة اخری فیرسل علیکم قاصفا من الریح فیغرقکم بما کفرتم ثم لا تجدوا لکم علینا بہ تبیعا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، افا امنتم، کیا بھلا، افا کیا بھلا، امنتم تم امن میں ہو جاؤ گے، تم بچ جاؤ گے، ان یکسفا اس بات سے کہ دھسا دے اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو جانب البر خشکی کی طرف۔ کیا تم بھلا امن میں ہو جاؤ گے ان یکسفا اس بات سے کہ دھسا دے تم کو جانب البر خشکی کی طرف، یعنی خشکی میں، او یرسل علیکم حاسبا یا بھیج دے تم پر حاسباً پتھر برسانے والی ہوا، یا بھیج دے تم پر پتھر برسانے والی ہوا، ثم لا تجدوا لکم پھر نہیں پاؤ گے تم اپنے لیے وکیلا کوئی کارساز، کوئی نگہبان، کوئی بچانے والا۔ ام امنتم یا تم امن میں ہو ان یعیدکم یہ کہ لوٹا دے تم کو فیہ دوبارہ، کہاں پر؟ تری میں، فیرسلا تارتن کا مطلب ہے دوبارہ، تارتن اخری دوسری مرتبہ، فیرسلا علیکم قاصفا من الریح پس بھیج دے وہ تم پر قاصفاً تیز ہوا، فیغرقکم کہ وہ غرق کر دے تم کو بما کفرتم اس وجہ سے جو تم نے ناشکری کی، ثم لا تجدوا لکم پھر نہیں پاؤ گے تم لکم اپنے لیے علینا ہمارے خلاف بہی تبیعا کوئی باز پرس کرنے والا، کوئی نگرانی کرنے والا۔ دوستو یہ جو دو آیات مبارکہ ہیں ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہی بات بیان فرمائی ہے کہ ہم اپنے رب سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم خشکی میں ہو تب بھی تم نہیں بچ سکتے، تم تری میں ہو تب بھی تم بچ نہیں سکتے۔ پیچھے اللہ رب العزت نے کشتیوں کی مثال دے کر سمجھایا تھا کہ جب تم کشتیوں میں سوار ہوتے ہو اور بھنور میں پھنس جاتے ہو، اس وقت تم کس کو پکارتے ہو؟ اللہ کو پکارتے ہو۔ فلما نجاکم الی البر اعرضتم، جب وہ رب تمہیں نجات دے دیتا ہے الی البر خشکی کی طرف، یعنی انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں سمندر سے بچ گیا، خشکی میں آ گیا تو میں خشکی میں بچ جاؤں گا، محفوظ ہو جاؤں گا۔ اللہ فرماتے کہ نہیں، تم خشکی میں بھی نہیں بچ سکتے، تری میں بھی نہیں بچ سکتے۔ جب انسان ہوائی جہاز میں ہوتا ہے، انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کر رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ خیر و عافیت کے ساتھ یہ پہنچ جائے۔ سارے راستے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعائیں کرتے آتے ہیں، یا اللہ کسی طوفان سے محفوظ فرما اور خیر و عافیت کے ساتھ اس کو منزل مقصود تک پہنچا۔ جب وہ ہوائی جہاز زمین پر اترتا ہے اس وقت بھی اس کی رفتار عام معمول کی جو گاڑی ہے اس سے کئی گنا زیادہ ہوتی ہے۔ کئی ہزار کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے وہ نہ بھی دوڑے، لیکن کئی 100 کلومیٹر کی رفتار سے وہ دوڑ رہا ہوتا ہے۔ کئی مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ رن وے پہ جہاز دوڑ رہا ہوتا ہے اور دوڑتے دوڑتے اس کو حادثہ ہو جاتا ہے، اور بہت ساری سواریاں کیا ہو جاتی ہیں، جاں بحق ہو جاتی ہیں، فوت ہو جاتی ہیں، مر جاتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت حادثہ کر کے یہ انسان کو دکھلاتے ہیں کہ یہ لازمی نہیں ہے کہ اللہ رب العزت ہوا میں تمہیں ہلاک کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں تری پر، خشکی پر، زمین پر بھی ہلاک کرنے پر قادر ہے۔ یہی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر دی ہے سمندر کے حوالے سے
کہ تم جب سمندر میں ہوتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں سمندر میں محفوظ کر دیتے ہیں، پھر تم کیا کرتے ہو؟ ناشکری کرتے ہو۔ فلما نجاکم الی البر اعرضتم، کہ جب رب کائنات تمہیں نجات دے دیتا ہے تو تم کیا کر لیتے ہو؟ اعراض کر لیتے ہو۔ جب تم اعراض کرتے ہو اور اللہ کی نافرمانی کر کے، ناشکری کر کے زمین پر آ جاتے ہو تو سمجھتے ہو کہ میں بچ جاؤں گا۔ اللہ فرماتے نہیں، میں اب بھی تمہیں ہلاک کرنے پر قادر ہوں، میں تمہارے اوپر اب بھی پتھروں کی بارش برسانے پر قادر ہوں۔ اور اللہ نے مثال بھی وہی دی، لفظ بھی وہی استعمال کیا، یرسل علیکم حاسبا، کہ میں بھیج دوں تم پر ایسی تیز ہوا جو پتھر برسانے والی ہو۔ ثم لا تجدوا لکم بہ ثم لا تجدوا لکم وکیلا، پھر تمہارا کوئی کارساز نہیں ہوگا، کوئی تمہارا پرسان حال نہیں ہوگا، کوئی تمہارا نگہبان نہیں ہوگا، کوئی تمہیں سنبھالنے والا نہیں ہوگا۔ اب اس وقت تم کیا کرو گے بتاؤ؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی ہر وقت ہمیں پکڑنے پر قادر ہیں، ہم ہر وقت اللہ رب العزت کے نشانے پر ہیں، جب چاہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں پکڑ لیں۔ اور جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو پھر شہروں کے شہر اڑ جاتے ہیں، پھر شہروں کے شہر تباہ ہو جاتے ہیں۔ ابھی آپ نے پچھلے رکوع میں پڑھا، پچھلی آیات میں پڑھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ ہم قیامت سے پہلے بڑی بڑی بستیوں کو کیا کر دیں گے؟ ہلاک کر دیں گے، بڑی بڑی بستیوں کو تباہ کر دیں گے۔ اور تباہی کی یہ صورت لازمی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ہی قدرتی شکل میں نازل ہو۔ اللہ کا عذاب قدرتی شکل میں نازل ہو، یعنی طوفان آئے یا زلزلہ آئے یا کوئی اور صورت ہو، نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی صورت میں ہلاک تباہ کرنے پر قادر ہے۔ یہ جو بڑی بڑی جنگیں ہوں گی، یہ بھی بستیوں کی تباہی کا سبب اور ذریعہ بنے گی، یہ بھی تو اللہ کے حکم سے ہوگا نا۔ پہلے انسان کے بس میں کچھ نہیں ہے کہ انسان کچھ کر سکے۔ تو اللہ فرماتے ہیں میں چاہوں تو تمہارے اوپر پتھروں کی بارش کر سکتا ہوں، ختم۔ اور یہ کہاں گارنٹی ہے کہ تم خشکی میں ہی ساری زندگی رہو گے؟ اگلی بات یہ کہاں گارنٹی ہے کہ تم ساری زندگی کہاں رہو گے؟ خشکی میں رہو گے۔ اب تم جہاز میں تھے، تم پھنس گئے، تم نے توبہ کی، میں نے تمہیں بچا دیا، تم خشکی پر آ گئے، چند دنوں کے بعد پھر تم نے سفر کرنا ہے۔ جب دوبارہ تم سفر کرنے جاؤ گے تو پھر میں تمہیں پھنسا لوں گا، پھر میں تمہیں پکڑ لوں گا، پھر کون بچائے گا؟ نہیں سمجھے؟ یہ بات اللہ فرماتے ہیں ام امن تم، کیا تم امن میں ہو اس بات سے کہ اللہ تمہیں لوٹائیں فیہ تارۃ اخری، اس تری میں، پانی میں دوبارہ، فیرسل علیکم قاصفا، پھر بھیجیں وہ تم پر تیز ہوا، من الریح، ریح کا مطلب ہوتا ہے تیز، قاصفاً اکھیڑنے والی، فیغرقکم، پس وہ غرق کر دے تم کو، کس وجہ سے؟ بما کفرتم، وہ جو تم نے پچھلی ناشکری کی تھی۔ جب تمہیں اللہ نے سمندر سے بچایا تھا تو تمہیں شکر ادا کرنا چاہیے تھا، لیکن تم نے شکر ادا نہیں کیا، ناشکری کی، اللہ نے تمہیں تباہ کر دیا اس ناشکری کی وجہ سے۔ میں دوستو یہاں سے ایک اور نقطہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی انسان کو پچھلی ناشکری کی وجہ سے بھی پکڑ لیتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کوئی پچھلی گناہ کیا، کوئی پچھلی ناشکری کی، کوئی پچھلی نافرمانی کی، اللہ اس کی وجہ سے بھی پکڑ لیتے ہیں۔ ثم لا تجدوا لکم علینا بہ وکیلا، اللہ فرماتے ہیں پھر نہیں پاؤ گے تم اپنے لیے علینا، ہمارے خلاف طبیعہ، کوئی بھی باز پرس کرنے والا، کیونکہ ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے میرے دوستو، اللہ کی ذات کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو فہم نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔